बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग की है, रेड जोन में एक इमारत, जहां पर एक घिनौना प्लान जो है वो बनाया गया। और ये प्लान किसने बनाया, इसकी अंदरूनी कहानी हम एक्सक्लूसिवली आपसे सुनेंगे। किरदार कौन है और हदफ कौन है, और फिर एक ताकतवर शख्सियत का इस्तीफा आ गया राय साहब, और अब नए नामों के लिए चिट्ठियां जो है वो डाली जा रही हैं, गौर किया जा रहा है, ये भी बताएंगे। और फिर आलमी मीडिया को इकट्ठा किया गया है आज इस्लामाबाद के अंदर। और खान साहब ना एक शख्सियत के बारे में कहते हैं कि ये एक स्टूज है, एक रंगबाज है। इस रंगबाज ने क्या रंगबाजी की है और इलेक्शन के मुतल्लिक किस किस्म के बयानात जारी किए, ये भी हम बताएंगे। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाएं, और क्यों ना करवाए जाएं, और क्यों नहीं होने चाहिए। मुल्क को खतरा है, सालिमियत को खतरा है, और न जाने किस किस किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं आए। अगर आप पिछले 3 माह का जायजा लें ना, जब से ये हुकूमतें गिरी और गिराई गई और ख़त्म की गई, और उससे पहले भी, तो ऐसा लगता है कि चूंकि इस निज़ाम के जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना, उसका नाम NRO 2 की लिस्ट में डला तो था, लेकिन वो NRO 2 हासिल नहीं अभी तक कर सका। अदालतों में पेश होना है, और फिर अदालतों में पेश होने के बाद रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अलग सवाल है। अहलियत ना अहलियत जो है ख़त्म होगी, अहल होंगे नहीं होंगे, ये दूसरा सवाल है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि हम ना खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे, और ना ही इलेक्शन होगा, और पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो भाड़ में जाए। ये कैटेगोरिकली लंदन से पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए। राय साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वो रंगबाज है जिसने इलेक्शन भी रंगबाजी से ही जीता हुआ है। और रंगबाज साहब ने एक एक इकट्ठ किया है गैर मुल्की मीडिया को इकट्ठा करके, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए हमें सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत होगी जो दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन के लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी जो हमारे पास नहीं है। अंदरूनी हालात खतरा से दो चार हैं। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती मुश्किल है। राय साहब, ये जो यूनाइटेड नेशन के अमन मिशन होते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं मुश्किल हालात में, तो क्यों ना हम चिट्ठी एक डाल दें कि पाकिस्तान में हमने इंतखाबात करवाने हैं, तो यूनाइटेड नेशन दुनिया भर की अफवाज जो है वो पाकिस्तान में उतारे, ताकि हमारे इलेक्शन हो सकें, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल है। ख्वाजा आसिफ साहब की बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान के मामले में बहुत तरीके से हमने बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए हम उन्हें दावत देते हैं, उनका मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो जनाब आप ये भूल जाएं, इलेक्शन कब होंगे हम ये कोई ज़मानत नहीं दे सकते। राय साहब, मैं और आप कहा करते थे कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राय साहब, टेक्नोक्रेट सेटअप तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नोक्रेट कम गवर्नमेंट सेटअप तो आ चुका है। आधी गवर्नमेंट है, आधा टेक्नोक्रेट है, और इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। हाशमी साहब, जिस रेड जोन की इमारत की आपने बात की कि वहां पर एक घिनौना प्लान बनाया गया है, पहले इस प्लान के जो 3 कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं जी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए या सादा अल्फाज में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए मैं एक मिसाल भी दूंगा जो कि हकायक पर मबनी है। जिस तरह से अंडर वर्ल्ड माफियाज काम करते हैं, तो ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं। इनके मफादात आपस में कभी भी एक जैसे नहीं होते। ये हमेशा आपस में एक दूसरे के मफादात के खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये तमाम करप्ट भी होते हैं, और अंडरग्राउंड माफिया के तौर पर जब ये एक्ट करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने भत्ताखोरी भी करनी होती है, मुख्तलिफ जगहों पर क्राइम करने होते हैं। इस वजह से इनके आपस में झगड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर आ जाए जो कि अंडरवर्ल्ड माफिया के ऊपर क्रैक डाउन कर दे, या कोई ऑनेस्ट जज आ जाए जो कि इनकी गुंडागर्दी का नोटिस ले ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे, या कोई ऐसा ऑनेस्ट लीडर आ जाए जो कि इनकी
सरकूबी करे और इनके खिलाफ क्रैक डाउन करे, तो ये जो आपका अंडरवर्ल्ड माफिया है, इसके जो मुख्तलिफ किरदार होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनके मफादात उस वक्त इकट्ठे मुश्तरका हो जाते हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ बंद कर देते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका मिशन ये होता है कि जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर आ गया, जो ऑनेस्ट जज आ गया, या जो एक ईमानदार लीडर आ गया जो कि अब हमारी बका के लिए खतरा बन गया है, तो पहले हम इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करें। अब जो रेड जोन में प्लान बना, रेड जोन की इमारत में यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक तो ये जो मैंने हकाइक बयान किए अंडरवर्ल्ड माफिया के मुतल्लिक, इसको हमारे व्यूअर ज़हन में रखें। अब हाशमी साहब यहाँ पे बना है एक अक्टूबर प्लान, इसको कहा गया है अक्टूबर प्लान। ये जो इन्होंने 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख दी है, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है और 3 किरदार, जिसमें फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, और उसके बाद मरियम नवाज की मशावरत, और फिर मियां नवाज शरीफ की लंदन से आने वाली कॉल। और इसका सबसे अहम किरदार जो है, ये हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि मरियम नवाज के एक स्टूज के तौर पर और एक कठपुतली के तौर पर इस वक्त पीडीएम के तर्जमान बने हुए हैं और इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब हाशमी साहब, इन्होंने अक्टूबर 8 की तारीख इसलिए दी है कि एक तो जस्टिस बंदयाल साहब यानी मौजूदा चीफ जस्टिस, ये सितंबर में इनके ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी, ये रिटायर हो जाएंगे सितंबर 2023 में। उसके बाद सदर आरिफ अलवी जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ भी हैं, और इनके पास ये आईनी अख्तियार मौजूद है कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें तो ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। यही आईनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया और 30 अप्रैल की तारीख दी। लेकिन सदर आरिफ अलवी भी सितंबर 2023 में उनके ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी। जब उनकी मियाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद नून लीग अपना सदर लेके आएगी, क्योंकि पीटीआई के अरकाने कौमी असम्बली के इस्तीफे जिस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए, तो फिर पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो नून लीग के सदर का रास्ता रोक सके। तो नून लीग अपना सदर ले आएगी। ये जो सदर आरिफ अलवी ने कई गैर कानूनी गैर आइनी समरीज रोकी, तो ये तमाम रुकावटें इनके सामने से हट जाएंगी। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा, हाशमी साहब ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जस्टिस बंदयाल साहब जब रिटायर होंगे तो उसके बाद चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस फायज ईसा ने। इस वक्त ये जस्टिस बंदयाल साहब के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ सिसिलियन माफिया बनकर एक बगावत तो करा चुके हैं। हम सबको पता है कि 3-4 जज साहिबान के जरिए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत करा दी गई है। तो फिर जस्टिस फायज ईसा के नीचे जो अदलिया होगी, जाहिर है कि जो 3-4 इस वक्त ऐसे जज साहिबान जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ अमली तौर पर बगावत की है, तो ये फिर मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए एक नया खेल शुरू हो जाएगा। एक तरफ नून लीग का सदर, हालांकि सदर के पास ये अख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी शख्स को तायात नायल करार दिया जाए, उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन में जाए, वो रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद हो जाए, तो उसके बाद कोई आईनी कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से एक तरमीम की जाए। वो भी जाहिर है कि गैर कानूनी अमल होगा, लेकिन चलें पाकिस्तान के कानून के तहत अगर ये 2/3 अक्सरियत से एक तरमीम कर लें, एक आईनी तरमीम कर लें, और उसमें यह कह दें कि कोई चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, मनी लॉन्ड्रर हो, जिसको अदालतों ने मफरूर इश्तारी मुजरिम करार दिया हो, जिसको अदालतों ने करप्शन पर नायल किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया हो, उसको हम एमनेस्टी दे देंगे और उसको दोबारा से इक़्तिदार में आने के लिए उसकी नायली ख़त्म कर देंगे। तो एक तो ये सदर का ओहदा भी इस्तेमाल करेंगे, और फिर जब जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे तो नवाज शरीफ की नायली ख़त्म की जाएगी। और अक्टूबर 8 के प्लान का जो तीसरा हिस्सा हाशमी साहब, कि एक तरफ ज़ाहिर है सदर की रिटायरमेंट, फिर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, तीसरा हिस्सा ये है कि अक्टूबर 8 तक इमरान खान साहब को या तो गिरफ्तार कर लिया जाए, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मरियम नवाज के ज़ाती गुलाम हैं, इनके ज़रिए इमरान खान साहब को नाअहल करवा दिया जाए, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो और उसके बाद फिर ये इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन इसी प्लान का जो आखिरी हिस्सा है वो इससे भी दिलचस्प है और मुज़ीका खेज भी है। वो हिस्सा ये हाशमी साहब कि अगर अक्टूबर में, यानी जब जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, जब सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी, अगर उस वक्त भी इंतखाबी सर्वेज यही कह रहे हुए, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने के बाद भी इंतखाबी सर्वेज यही कह रहे हुए
کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود نون لیگ کسی صورت الیکشن نہیں جیت سکتی، تو پھر یہ الیکشن 1 سال کے لیے مزید ملتوی کر دیں گے۔ 1 سال تک عدلیہ کا سہارا لے کے، الیکشن کمیشن کا سہارا لے کے، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف آپریشن، یہ جو نام نہاد انہوں نے جواز گھڑے ہیں، اس کا سہارا لے کر یہ 1 سال تک الیکشن ملتوی کر دیں گے اور 1 سال میں پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ اکتوبر میں بھی اگر یہ عمران خان صاحب کو جیل میں بھی ڈال دیں، ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ضمنی الیکشن ہوا، عمران خان صاحب نے کیمپین نہیں کی، خان صاحب کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ زخمی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کتنی میسو میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو عبرتناک شکست دی۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی ان کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے، جتنی مرضی یہ دھاندلی کروا لیں، یعنی دھاندلی تو ہوگی، الیکشن میں دھاندلی تو ہوگی، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم دھاندلی کے بجائے میسو لیول پر دھاندلا بھی کروا دیں، پورے کے پورے جو آپ کے یہ بیلٹ باکسز ہیں ان کو الٹا کر عمران خان صاحب کے ووٹ نواز شریف کے ووٹوں میں بھی کنورٹ کر دیں، تو تب بھی عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہوگا، کیونکہ کوئی 10 20 30% کا فرق ہونا ہاشمی صاحب، تو پھر تو ریگنگ کر کے نتیجہ الٹایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں 90-95% کا فرق ہو وہاں پر نتیجہ الٹانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، لوگ موبائل فونز پر اپنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اکتوبر پلان کے پیچھے کہانی یہ ہے، یہ فضل الرحمان جن کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بڑا شوق ہے، پرائم منسٹر بننے کا بھی بڑا شوق تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں ان کے متعلق آیا تھا کہ کس طرح سے یہ امریکیوں کی منتیں کر رہے تھے، امریکی ایمبیسڈر کی، کہ مجھے کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنا دیں۔ تو اس وقت یہ اتنے خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت سے کہ اب یہ خود ہی چیف الیکشن کمشنر بن کر، چیف جسٹس بن کر، آرمی چیف بن کر، اور خود ہی تمام اداروں کے سربراہ بن کر خود خواجہ آصف یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ رنگ باز ہیں، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ الیکشن تو قوموں کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کیا پوری دنیا میں کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ اب چونکہ اگلا الیکشن ہمارے ہارنے کا چانس ہے اور اگلا الیکشن ہم نے ہار جانا ہے تو پھر الیکشن ہی نہ کرایا جائے؟ ایسا تو ہاشمی صاحب ناکام ترین ریاستوں میں نہیں ہوتا۔ یہ تو ناکام ترین قحط زدہ، جنگ زدہ جو ریاستیں ہیں، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا جس قسم کے کام پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے ان کی سہولت کاری کرنا، یا ان کو کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو کچلنا، یہ اس ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس ملک کے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے۔ ایسے جذباتی لوگ، مطالعہ پاکستان کے متاثرین، جنہوں نے ساری زندگی مطالعہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک رہتی دنیا کے لیے بنا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا 1971 میں سانحہ مشرقی پاکستان نہیں ہو گیا؟ کیا پاکستان تو لفظ نہیں ہو گیا؟ ابھی یہ اسی طرح کے نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر کو گرفتار کر کے، اس کو نائل کر کے، 75% عوام کو آپ یہ کہہ لیں کہ مکمل طور پر کارنر کر کے، یہ ایسے نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں کہ یہ ملک خدا نخواستہ اس کی سلامتی کو شدید خدشات سے یہ دوچار ہو جائے گا۔ اور شریف خاندان کا کیا ہے؟ یہ تو اپنے آبائی وطن روانہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا اس ملک کے اندر سٹیک ہے، عام لوگوں کا، ہمارے فوجی جوانوں کا، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے بھی عام ورکر جن کا سٹیک ہے، انہوں نے تو اسی ملک میں رہنا ہے۔ یہ تو اربوں خربوں پتی ہیں، انہوں نے فرار ہو جانا ہے۔ ان کا اس ملک کے اندر کیا سٹیک ہے؟ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمیشہ ملک سے فرار ہو جاتے۔ راج صاحب، ایک طاقتور شخصیت کا استعفیٰ بھی آیا ہے، یہ شخصیت کون ہے اس پر بھی میں کچھ تفصیل ہے میرے پاس، میں سننے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں اور حفاظتی ضمانتوں کا یہ معاملہ ہے۔ اب تو میں اور ہمارے ویورز بھی شاید کنفیوز ہو چکے ہیں کہ یہ کتنے کے کیسز ہیں اور کتنی کی ضمانتیں خان صاحب نے لینی ہے، اور یہی وہ پلان تھا جس کے لیے عمران خان کو بار بار عدالت بھیجنا اور نکالنا مقصود ہے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئے۔ راج صاحب، خان صاحب نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں۔ خان صاحب نے ایک تو جو کچھ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا، گاڑی سے نکالنا چاہتے تھے، 40 منٹ تک میں نے انتظار کیا اور میری جان کو خطرہ تھا، چھپ کر میں گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ پہنچے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اچھا، ایک تو پیغام بھی خان صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو، پاکستان کی عوام کی جو اس وقت ڈیڈیکیشن ہے وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پوری قوم کی ضرورت ہے۔
خان صاحب رائے صاحب ہو سکتا ہے نا کہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں, ان کے خلاف کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, 4 دن چلیں گے, 15 دن چلیں گے, سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن عمران خان گھر پہ نہیں بیٹھے, وہ پاکستان کی عوام کے لیے نکلے ہیں. بعض لوگ اب بھی اکثر سوال کرتے ہیں کہ یار یہ 2 آپ کی اسمبلیاں تھی, آپ نے تحلیل کر دی, اچھے بھلے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی. راج صاحب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس لیے ضروری تھا کہ اس سسٹم کو ایکسپوز کر سکیں, یعنی پوری کی پوری ریاست جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. عمران خان کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں جو غیر جمہوری عمل کر رہی ہیں وہ سب کی سب ایکسپوز ہو گئی ہیں. شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے ہیں رائے صاحب, اور انہوں نے وہاں پہ درخواست دائر کر دی ہے, یہ جو الیکشن معطل انہوں نے کیے ہیں, ملتوی کیے ہیں اس کے اوپر, اور اب پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا ہے. مجھے ویسے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور شیخ صاحب ذرا زیادہ اچھے ثابت ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے رائے صاحب, انہوں نے جلدی کیے, یہ تو صرف اعلان کرتے رہ گئے, کچھ نہیں کیا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج میرا خیال ہے وہ سوئے ہوئے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا شور مچاتے تو جگا دیتے رائے صاحب انہیں بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ آج جس طرح سے پیر کا کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم پیر کو کریں گے, یہ معاملہ جو ہے وہ 22 سے شروع ہوا اور پیر یعنی 5 روز بعد جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. مزید ڈیلے ہو رہا ہے رائے صاحب, مزید الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے, اور جمہوریت کا مذاق بنا دیا گیا ہے. یہ جتنے بھی اس وقت منینز ہیں نواز شریف کے حکومت کے اندر جو کام کر رہے ہیں, وہ نواز شریف کے لیے تو ٹھیک کام کریں لیکن جمہوریت کے لیے اور جمہوریت پر شب خون مار رہے ہیں. رائے صاحب. ہاشمی صاحب آپ بڑے ظالم آدمی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے اندر رمضان ہے, وہاں بھی رمضان چل رہا ہوگا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو روزہ لگ رہا ہوگا, نڈھال ہوں گے بھوک پیاس سے, اس وجہ سے شاید انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن کا یہ جو اعلان تھا جس میں انہوں نے آئین کو روندا الیکشن کمیشن نے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور چیف جسٹس کے فیصلے کو سر عام روندا, اور یہ کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. تو ابھی تک لگتا ہے کہ انہوں نے اس نڈھالی کی کیفیت میں الیکشن کمیشن کا یہ اعلان نہیں سنا. آپ نے کہا کہ 5 دن, اور عمران خان صاحب پٹیشن لے کر کیوں نہیں گئے یا پی ٹی آئی نے کیوں ڈیلے کیا؟ ہاشمی صاحب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے نہیں سنایا تھا, یہ پی ٹی آئی نے نہیں سنایا تھا, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اور سپریم کورٹ کا کام تھا کہ وہ اپنے فیصلے کا خود تحفظ کرے. یہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا جو پاکستان کا انصاف کا سب سے اعلیٰ فورم ہے. انہوں نے اس فیصلے میں یہ کہا تھا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرائے جائیں تو یہ سرین آئین شکنی ہوگی. آئین شکنی جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن نہیں کرائے گا اور الیکشن نہ کرانے والے جتنے کردار ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 نافذ ہوگا. تو اس پر تو جس دن الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا اسی دن چیف جسٹس صاحب کو عدالت کھولنی چاہیے تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلنی چاہیے تھی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہاشمی صاحب صرف اس مفروضے پر کھل گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو برطرف کر دیا, اور جسٹس اطہر من اللہ بھاگے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, اور وہاں کی جو لائٹس آن کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں اس کو بھی بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کی لائٹس آن کر دی گئی, اور جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب رواں دواں, اور پھر وہاں پہ قیدیوں کی وینز بھی پہنچا دی گئی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا. میری بات سنیں, آپ جس انداز میں یہ باتیں کرتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں واقعی یہ سب کچھ ہو گیا ہے. بعد میں وہ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ بھائی جان ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ بتا دیں کہ یہ ہم تنقید کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. دیکھیں لوگوں میں شعور ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت قیدیوں کی وین اگر بھاگی پہنچ گئی تھی, کون ہاشمی صاحب کون لے کے آیا تھا قیدیوں کی وین؟ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, کیا عمران خان صاحب نے خود وہ قیدیوں کی وین بھجوائی گئی ہوگی؟ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عمران خان صاحب ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر, تو الیکشن کمیشن کو پکڑنے کے لیے شاید قیدیوں کی وین اور سب پہنچ گئی ہے, اب لوگ سوال کر رہے ہیں. جی تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ قیدیوں کی وین کہاں گئی؟ وہ نیپال بھیج دی انہوں نے, کھٹمنڈو بھیج دی, وہ کہاں گئی قیدیوں کی وین؟ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہاں چلے گئے؟ ان کی نیپال میں تو نہیں اپائنٹمنٹ ہو گئی؟ کوئی آپ کو پتہ نہ ہے کہ کبھی کبھی کورس کرنے کے لیے اسکالرشپس پہ بھی چلے جاتے ہیں جج صاحبان, تو کھٹمنڈو تو نہیں چلے گئے ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان, یا پھر روزے سے نڈال ہیں. تو اس میں جو آپ کا پوائنٹ تھا میں اصل میں اس کا جواب دے رہا تھا
کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ڈیلے کیا. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی نے ڈیلے کیا. پی ٹی آئی نے یہ دیکھا کہ دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا تحفظ خود کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پی ٹی آئی کو تو یہ پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, آج خود اس پر نوٹس ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں, اب نوٹس نہیں ہوا تو پی ٹی آئی نے یہ پٹیشن فائل کیا ہے. اسی طرح ایک مراسلہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے اظہر صدیق صاحب نے پہنچایا تھا, پھر شیخ رشید کی جانب سے ایک مراسلہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا گیا تھا. لیکن ابھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کیا تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے ایک ایسے جج کے طور پر جس نے اپنے فیصلے کا اور آئین کا تحفظ کیا, کیونکہ یہ ان کے فیصلے سے بڑھ کر آئین کے تحفظ کی بات ہے, یا پھر وہ کمپرومائز کریں گے اور پھر تاریخ کو موقع دیں گے, تاریخ دان کو, کہ وہ ان کو جج کرے اور ان کو ایک ایسے جج کے طور پر تاریخ میں جج کیا جائے جس نے سمجھوتا کر لیا تھا اور سسیلین مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو یہ تو اب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا امتحان ہے, اور مجھے ابھی بھی امید ہے ہاشمی صاحب, ابھی بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اتنی بڑی آئین شکنی, اتنی بڑی اندھیر نگری نہیں ہونے دے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. کوئی آپشن نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ اپنے فیصلے کا تحفظ کرے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی آئین کو وائلیٹ تو نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے, آئین کو دوبارہ سے لکھ نہیں سکتی. جو آئین لکھا ہوا ہے اس کو لکھنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, اس کو ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے, اس کی تشریح کرنے کا اختیار ہے. اور اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا تھا کہ کسی بھی صورت 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا. تو ہاشمی صاحب, جو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی بات کی, عمران خان صاحب کو یہ جو بوگس ترین کیسز ہیں, ان میں اس کے باوجود کہ ان کی جان کو خطرات ہیں, بار بار عمران خان صاحب نے ایک شخص کی نشاندہی بھی کی, اور آج بھی ایک ویڈیو چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس میں ایک شخص کی, جو کہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے بالکل دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا, اور عین اس وقت جوڈیشل کمپلیکس کی چھت سے عمران خان صاحب کی گاڑی پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور شیلنگ بھی کی جا رہی تھی, اور عین اس وقت جان بوجھ کر ہنگامہ آرائی کا ماحول بنانے کے لیے پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد شروع کر دیا تھا. اور بار بار میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے جو خان صاحب نے جاری کی, کہ مراد سعید ایک شخص کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کو یہ بوگس ترین جو کیسز ہیں, ان میں عدالتوں میں پیش ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب سلمان شہباز جیسے مفرور اشتہاری جو عدالتوں سے مفرور اشتہاری قرار پائے تھے, اسحاق ڈار جیسے مفرور اشتہاری جو عدالتوں سے مفرور اشتہاری قرار پائے تھے, ان کو تو لندن میں بیٹھے بیٹھے ضمانتیں مل گئی. کیا اس کے بعد آپ نے اسحاق ڈار کو دیکھا ہے عدالتوں میں جاتے ہوئے؟ کیا آپ نے حمزہ شہباز کو دیکھا ہے عدالتوں میں جاتے ہوئے؟ کیا آپ نے شہباز شریف کو دیکھا ہے عدالتوں میں جاتے ہوئے, جن کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا؟ وہ آصف علی زرداری کے کیسز کدھر گئے؟ 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کیس, نیو یارک فلیٹ کیس. تو ہاشمی صاحب, چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ویسے بھی سپٹمبر میں چلے جانا ہے, 4-5 ماہ ہے ان کے پاس, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ ان کو کس طرح سے یاد رکھے. راج صاحب, اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ذاتی وجوہات بتائی ہیں کہ وہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. اس سے پہلے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی جو ہے وہ بھی مستعفی ہوئے تھے, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے میں کم از کم اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ایسی بات ہے, بعض لوگ اپنی ذاتی وجوہات بتا دیتے ہیں, لیکن وہ ذاتی وجوہات جو ہیں وہ اس سے زیادہ ان کو اکسایا جاتا ہے. ایسے کیسز کے اندر آپ جا کر دلیل دیں, حقائق پیش کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح اور بھی استعفے آئے, اور یہ بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے حکومت کے لیے. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے